چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے فرما دیا کہ بس اتنا جان لو، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نبی کا مقام ابھی تک سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ میں کل موبائل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اسی تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اپنی آبادی میں بھی کچھ لوگ ہیں تو بیچارے وہ سنی ہی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری بات سے وہ بہت بے چین رہتے ہیں اور بہت بے قرار رہتے ہیں کہ یہ مولانا کچھ نہ کچھ کہیں گے، اور میں جو کہوں گا یا کہتا ہوں الحمدللہ کبھی میں نے ایسا نہیں کہا کہ جس کا ثبوت میرے پاس نہ ہو۔ 20 سال ہو گیا آپ کے درمیان، آج تک میں نے کوئی ایسی دین کی بات میں اپنی جانب سے آپ تک پیش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جسے سن کر آپ گمراہ ہو جائیں یا آپ لاجواب ہو جائیں یا کہیں آپ کا دامن پکڑ لیا جائے، یا میں نے کبھی ایسا کہا ہو کہ جس کا جواب میرے پاس نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نبی کی تعریف کرتے ہیں، اسی لیے ہر جلسے میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں جیسے بھی رہو، نہیں پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، علم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، حافظ نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، عالم نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، مالدار نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں، جائیداد والے نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس تخت و تاج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، عہدے دار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس دنیا میں کائنات کی کوئی چیز نہ ہو، لیکن آپ کے دامن میں مدینے کے تاجدار کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے رہو، تو کچھ ہو یا نہ ہو نبی کے غلام بن کے زندگی گزارو، دنیا بھی تمہیں دیکھ کر سمجھے گی کہ نبی کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نبی کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک مولانا ہے، نام تو اس کا جو بھی ہو لیکن میں اپنے زبان میں اسے جوکر نائک کہتا ہوں، ایک جوکر نائک مولانا ہے، ذاکر نائک ہے اس کا، ہمارے گاؤں میں بھی بہت لوگ اس کے شائق ہیں۔ جوکر نائک وہ بھری محفل میں بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتا ہوا انگریزوں کا لباس کوٹ پہن کر مسلمان بنا ہوا بتا رہا ہے کہ بریلوی لوگ سنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے نبی کا میلاد کرنا شروع کر دیا، جبکہ آج تک ہمیں نبی کی کوئی حدیث ہی نہیں ملی کہ نبی نے کبھی میلاد کیا ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، اتنا بڑا جھوٹ، اور ہماری قوم کے لوگ اسے سنتے ہیں۔ جو لوگ سنتے ہیں، اگر دل آپ کا بے قرار ہو جائے، آپ کے دل میں اگر جگہ ہو تو اس سے توبہ کر لیجئے گا۔ اس جوکر نے کہا کہ آج تک مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، ہم نے کوئی حدیث نہیں دیکھی، ہم نے کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد جو لوگ مناتے ہیں یہ کبھی نبی نے منایا ہو، کہیں نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا۔ بے وقوف کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کہا تو عقلیں چھین لیتا ہے، اسے حدیث نہیں ملی، قرآن کی آیت تو ملی ہوگی، حدیث نہیں ملی۔ میں حدیث بھی بتاؤں گا، حدیث اسے نہیں ملی، قرآن کی آیت تو ملی ہوگی جس میں نبی کی میلاد کا چرچا کیا گیا ہو، جس میں نبی کی میلاد کی گئی ہو۔ وہ تو ولادت باسعادت کے بعد کی بات کر رہا ہے، ہمیں کہیں نہیں ملا کہ جہاں نبی کی میلاد کی گئی ہو، جہاں نبی کے پیدائش کا تذکرہ ہو، جہاں نبی کے آنے کا تذکرہ ہو، جہاں نبی کی آمد کا تذکرہ ہو، اسے جواب دو، بتاؤ۔ ہماری قوم کے لیے ضروری ہے اسے بتایا جائے کہ ابے بے وقوف، قرآن پاک تو پڑھ لے، اس کے بعد تجھے علم ہو جائے گا۔ تو نبی کے پیدا ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہے، قرآن نے نبی کی میلاد تو اس وقت پڑھ دیا تھا جب کوئی انسان نہیں تھا، انبیاء
انبیاء کی روحیں موجود. بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدمی ماشاء تھا ہی اللہ نہیں, زندہ باد زندہ باد. انسان دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے, آدمیوں سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی. میں نے قرآن پاک کی وہی آیت کریمہ پڑھی ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ اتنی بڑی آیت کریمہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی میلاد کا بھی ذکر کیا ہے اور ان پر ایمان لانے کو بھی بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ کیا باد. قرآن بھی نہیں پڑھا تھا؟ اتنا بڑا جاہل عالم کیسے ہو گیا؟ قرآن پاک فرما رہا ہے, اللہ اس وقت نبی کی میلاد کر رہا تھا جب صرف عالم ارواح میں انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا تھا. اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا اور وعدہ لے کر فرمایا, اے انبیاء کرام کی مقدس روحوں, عام لوگوں کو کیوں نہیں جمع کیا؟ عام لوگ اکٹھا کیوں نہیں کیے گئے؟ ہم اور آپ جیسے ناکارہ لوگ جمع ہی نہیں, کوئی ہمارا شمار ہی نہیں. اللہ نے صرف انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا. اللہ نے فرمایا, کیا تم وعدہ کرتے ہو جب میرا حبیب مدینے کا تاجدار محمد عربی دنیا میں تشریف لائے تو اس پر تم ایمان لاؤ گے, اس کی مدد کرو گے؟ اللہ انبیاء کرام سے وعدہ لے رہا تھا. بات سمجھ میں نہیں آئی. بھیجنا اللہ کو سارے نبیوں کے بعد تھا, نبی کو آنا اس دنیا میں سارے نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس نبی کے آنے کا تذکرہ انبیاء سے کیوں کر رہا ہے, ہم سے کیوں نہیں کر رہا ہے, عام بندوں سے خطاب کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ کو اپنے ذاتی علم سے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے عام لوگوں سے وعدہ کروایا تو یہ کل پھر جائیں گے, نبی سے وعدہ کراؤں گا یہ پھریں گے نہیں, اس لیے کہ اللہ کو منظور یہ ہے میرے حبیب کی شان کا اقرار جو ایک مرتبہ کر لے دوبارہ پھرے. سبحان اللہ سبحان اللہ پھرنا ماشاء پسند اللہ. نہیں, اس لیے اللہ نے نبیوں سے وعدہ فرمایا. وہی آیت کریمہ, وہی ذکر, وہی بیان جب اس طرح کے اسٹیج پر کیا جاتا ہے تو اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں, اسی کو میلاد شریف کہتے ہیں. دوسری بات, جو اسے حدیث نہیں ملی, اسے حدیث نہیں ملی, حدیث ملی نہیں یا اس نے پڑھا ہی نہیں. حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جب 40 سالہ زندگی سرکار نے مکہ والوں کے بیچ گزاری, اس کے بعد آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکرے ذبح فرمائے. یہ بخاری شریف میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکرے ذبح فرمائے اور عام دعوت فرمائی, عام دعوت کیا, لوگوں کو جمع کیا, انہیں بلایا, وہ سارے کے سارے جمع ہوئے اور سب نے مل کر اس دعوت کے کھانے کو کھایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا, یا رسول اللہ یہ کھانا کیسا ہے, یہ دعوت کیسی ہے, یہ کس طرح کا اہتمام و انتظام ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے اس وقت اپنا عقیقہ فرمایا تھا, نبی نے عقیقہ کیا تھا. اب اگر آپ کسی کو یہ حدیث بتائیں گے کہ نبی نے عقیقہ کیا تھا اور عقیقہ کرنے کے بعد سرکار نے سب کو بلا کے عام دعوت کر کے کھلایا تھا, تو وہ آپ کو جواب دے گا نبی نے عقیقہ کیا ہے, اس میں پیدائش کی بات کہاں سے آ گئی, اس میں میلاد کی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ بتائیے, عقیقہ پیدا ہونے پر کیا جاتا ہے کہ مرنے پر کیا جاتا ہے؟ عقیقہ کب ہوتا ہے؟ جب پیدائش ہوتی ہے, جب ولادت ہوتی ہے, جب میلاد ہوتی ہے, تب عقیقہ ہوتا ہے. نبی نے عقیقہ کر کے یہ ثابت فرمایا کہ میرے آقا نے اپنے پیدائش کی خوشی میں عام لنگر فرما کر کے سب کو کھانا کھلایا تھا. یہ میلاد مصطفیٰ کی ایک حدیث. دوسری حدیث میں یہ ہے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ فرماتے تھے,
ہر دوشنبہ کے دن سرکار روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نہ تو جمعہ ہے نہ جمعرات ہے، آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، پیر کے دن روزہ رکھنے کا کیا سبب ہے؟ سرکار ہمیں بھی فرمائے ہم بھی اس کے روزے رکھیں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں، دوشنبہ کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اپنے پیدائش کی یاد کو منانے کے لیے اس دن میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ آج سنی بریلوی لوگ میلاد مصطفیٰ کو اگر ربیع الاول شریف میں کرتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہر پیر کو میلاد مصطفیٰ کرنا چاہیے، ہر پیر کو میلاد مصطفیٰ کریں۔ اسے کہیں نظر ہی نہیں آیا کہ نبی کی میلاد کیسے کی جائے، ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی، یا تو وہ یہ حدیث پاک دیکھنے کے لیے اندھا ہو گیا ہوگا یا پھر اسے یہ حدیث نظر نہیں آئی ہوگی۔ اب جتنے لوگ اس کا بیان سنتے ہوں یا اسے دیکھتے ہوں، یہ حدیث پاک چاہیں تو یہاں ابھی لے لیں، اور اگر اطمینان ہو تو جب چاہے دبا کے حدیث پاک دیکھ لے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ پھر اتنے بڑے جوکر نے اسٹیج پہ کیسے کہہ دیا کہ میلاد کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے؟ انکار کا آج بہت سارے لوگ اس کے فالوور ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے قریبی ہیں، اس کی تقریریں سنتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیے، خود تو وہ جہنمی ہے ہی، آپ کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ذکر میلاد مصطفیٰ کیجئے، ذکر میلاد مصطفیٰ منائیے، اور جس قدر بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کے ذکر پاک میں، نبی کی میلاد میں، نبی کی ولادت میں آپ سے جتنا جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں آپ خرچ کریں، اس میں صرف کریں، اس لیے کہ اس سے بہتر اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں آپ کے حلال کمائی کا پیسہ خرچ کیا جا سکے۔ سب سے بہتر مقام یہی ہے، سب سے بہتر جگہ یہی ہے۔ اہل سنت میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ جب کوئی سنی جلسہ کرتا ہے، آج اتنا بڑا جلسہ ہوا، کئی لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہوگی، اتنی ٹائم نہیں بولیں گے۔ صبح جب ان میں سے کسی کو پائیں گے، ان میں سے کسی کو جب پائیں گے تو کہیں گے یار اتنا بڑا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا پیسہ دے دیتے اس غریب آدمی کا علاج ہو جاتا، اتنا پیسہ دے دیتے غریب آدمی کا علاج ہو جاتا، اتنا پیسہ دے دیتے فلاں کی شادی ہو جاتی، اتنا پیسہ دے دیتے فلاں کا یہ کام ہو جاتا۔ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ اب سنی سیدھا بیچارہ وہ بھی سوچتا ہے ہاں یار بات تو صحیح ہے، 40,000 جلسے میں لگا، اگر یہ پیسہ کسی غریب آدمی کو دے دیتے تو اس کا کام ہو جاتا، یہ پیسہ غریب آدمی کو دے دیتے اس کا کام ہو جاتا۔ حضرات کبھی آپ نے سوچا وہ آپ کو غریبوں کی طرف جھکانے کا کام نہیں کرتا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں تاکہ ان کو غریبوں سے محبت ہو جائے، یا یہ اپنا پیسہ غریبوں پر خرچ کر دے، یا یہ غریبوں کو دے دے، مقصد اس کا یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح سے انہیں بتاؤ گے تو یہ غریب کو تو دیں گے نہیں، اور غریب کو نہیں دیں گے تو اپنا پیسہ بچا لیں گے، میلاد مصطفیٰ میں بھی خرچ نہیں کریں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ قوم میلاد نہ کرے، نبی کی تعریف نہ کرے، جشن ولادت نہ منائے، جھنڈے نہ لگائے۔ آپ اپنے ہی بستی میں دیکھیے، کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، مثال اپنے ہی یہاں سے دی جاتی ہے۔ کتنے گھر ایسے ملیں گے جو بغیر جھنڈے کے ہوں گے؟ کیا لوگ ان سے ملتے نہیں ہیں؟ لوگ ان سے دعا سلام نہیں کرتے ہیں؟ لوگ انہیں اپنا دوست نہیں بناتے ہیں؟ لوگ انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں؟ ایسے غداروں سے دوستی کر کے وہ آپ کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی ناپاک سازش رچتے ہیں۔ چاہتے یہ ہیں میلاد نہ ہو۔ آپ ایمانداری سے بتائیں